اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنت والناس رب العالمین لا یسرہ صراخ المستصرخین لا یبرمہ الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینة على قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی الحاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین ہوا اصدق الصادقین وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صلوات قرآن مجید کا 7واں سورہ سورہ مبارک اعراف اور اس کی 157ویں آیت مبارکہ کا ایک جز جو موضوع گفتگو کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کیا گیا۔ خاتم النبیین کی اس آیت سے قبل ذات الہیہ اللہ جل شانہ عم نوالہ جو جز میں نے آیت کا پڑھا، اس سے پہلے مسلسل آیتوں میں اللہ خاتم النبیین کی شان بیان کر رہا ہے، فضیلتیں بیان کر رہا ہے، مرتبہ بیان کر رہا ہے، عظمتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور فضیلتیں بیان کرتے کرتے ایک عجیب ختمی مرتبت کی فضیلت کا اور شان کا ذکر کیا۔ بس اس آیت کے جز کو میں نے آج گفتگو کا موضوع بنا لیا۔ شان ختمی مرتبت بیان کرتے ہوئے کیا عجیب آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ دیکھو میرے رسول خاتم کی شان یہ ہے کہ میرا یہ رسول خاتم کسی شے پر ایک نظر ڈالتا ہے تو نظر ڈال کر بتا دیتا ہے کہ یہ پاک ہے، حلال ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور میرے اس رسول کی شان یہ ہے
کہ کسی شے پر ایک سرسری نظر، ہلکی سی ایک نظر ڈالتا ہے اور نظر ڈال کر بتا دیتا ہے کہ یہ شے نجس ہے اور حرام ہے۔ ہم بھی ہر شے کو دیکھتے ہیں، لیکن عام انسان کسی شے کو غور سے دیکھنے کے بعد بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ پاک ہے، یہ نجس ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن خاتم النبیین بس ایک نظر ڈال کر بتا دیتے ہیں یہ حلال ہے، یہ طیب ہے، یہ نجس ہے، یہ حرام ہے۔ ہم نہیں بتا سکتے، رسول بتا دیتے ہیں۔ جب ہم نہیں بتا سکتے اور رسول بتا دیتے ہیں تو پھر رسول ہم جیسے کیسے ہیں؟ بس آج کی گفتگو میں صرف یہی عرض کرنا ہے کہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے اور خاتم النبیین بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، ایک مسلک تشیع کا ایک مسئلہ جو عام طور سے لوگ آیتوں کے بجائے حدیثوں اور روایتوں سے حل کرتے ہیں۔ میں ایک آیت پڑھوں گا، اس آیت کے بعد صرف ترجمے سے شیعت کا وہ مسئلہ، آیت کے ترجمے سے شیعت کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہ کسی روایت کی ضرورت پیش آئے گی، نہ کسی آیت کی ضرورت پیش آئے گی، نہ کسی حدیث کی ضرورت پیش آئے گی، مسئلہ طے ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیے پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، پورے قرآن کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی پورے قرآن میں صرف اور صرف 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں، صرف 4۔ حرام سینکڑوں ہیں، اللہ نے 4 بتائی ہیں۔ حرام سینکڑوں، اللہ 4 بتا رہا ہے۔ کیوں؟ آیت پڑھ دوں کیا 4 چیزیں بتائی ہیں، اور پھر وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے 4 کیوں بتائی ہیں اور سینکڑوں حرام ہیں وہ کیوں نہیں بتائیں، صرف 4 پر اکتفا کیوں کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، انما، بس یہی 4 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں پورے قرآن میں کہ یہ حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اے لوگو تم پر مردار کا گوشت حرام ہے، والدم، تم پر خون کا کھانا حرام ہے، واللحم الخنزیر، تم پر اے لوگو خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اب چوتھی چیز، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس شے کو، جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے وہ حرام ہے۔ اب اچھا چیزیں ہیں سینکڑوں حرام، اللہ نے بتائیں 4، اپنے ذمے اللہ نے 4 چیزیں حرام قرار دینے کا کام رکھا۔ اب ان 4 چیزوں کے ماتحت جو سینکڑوں ہزاروں چیزیں حرام ہیں ان کا اللہ نے قرآن میں نام نہیں بتایا، اب ان کی تفصیل خاتم النبیین بتائیں گے۔ ایک شے پر نظر ڈالتے ہیں، نظر ڈال کر کہہ دیتے ہیں حلال ہے، طیب ہے۔ دوسری شے پر نظر ڈالتے ہیں، نظر ڈال کر کہہ دیتے ہیں نجس ہے، خبیث ہے، حرام ہے۔ اب رسول بتائیں گے۔ اگر آیت کے صرف ترجمے پر اور اس کے لفظوں پر غور کر لیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول کیسے بتائیں گے۔ اللہ نے تو 4 کو حرام قرار دیا۔ دیکھیے
اللہ نے جو آیت میں فرمایا ان لفظوں پر ذرا توجہ کریں. اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم میتتا نہیں ہے. علیکم میتتا ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا اللہ نے تم پر مردار کا گوشت حرام قرار دیا ہے. نہیں، میتتا نہیں ہے. میتتا سے پہلے الف لام المیتتا. انما حرم علیکم المیتتا، صرف مردار کا گوشت حرام نہیں. اور سب متفق ہیں عربی قاعدہ جاننے والے کہ یہ میتتا سے پہلے جو الف لام آیا ہے یہ الف لام ہے جنس کا، جس کے معنی یہ ہیں اگر یہ کسی لفظ سے پہلے الف لام جنس کا آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا اس جیسا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اے لوگو تم پر مردار کا گوشت حرام ہے اور جو مردار کے گوشت جیسا گوشت ہو وہ بھی حرام ہے. والدم، اور تم پر خون حرام ہے اور جو بھی خون جیسا ہو وہ تم پر حرام ہے. تم پر اے لوگو خنزیر کا گوشت حرام ہے، صرف خنزیر نہیں الخنزیر، اور خنزیر جیسا جو گوشت ہو وہ بھی حرام ہے. جسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے نہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اور جو اس جیسا ہو وہ بھی حرام ہے. اب اللہ نے 4 نام لے دیے اور 4 نام لے کر بتائے ان جیسے جو ہیں وہ حرام ہیں. اللہ 4 بتائے گا، ان جیسے بتانے والوں کا نام ختمی مرتبہ ہے. وہ خاتم النبیین بتائیں گے کہ ان جیسا کون ہے. اچھا الف لام کا ترجمہ کیا ہوا؟ جنس. الف لام جنس. ہم صلوات پڑھتے ہیں نا، مسلمان سب صلوات پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ نماز میں جب شیعہ یا غیر شیعہ کوئی بھی صلوات پڑھتا ہے تو شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، نماز میں جو صلوات پڑھی جاتی ہے وہ صرف اور صرف رسول پر اور آل رسول پر. شیعوں کو چھوڑیں، غیر شیعہ بھی نماز میں جو صلوات پڑھیں گے وہ صرف رسول پر اور آل رسول پر، کسی اور کو شامل نہیں کریں گے نماز میں. کیوں؟ کسی اور کو شامل کیا تو نماز باطل ہے، انہیں شامل نہ کیا تو نماز باطل ہے. میں نہیں کہتا، امام شافعی کہتے ہیں 4 مصروں میں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. امام شافعی کہتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول تمہاری عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں تمہاری مودت اور مودت کو فرض کر دیا ہے. پھر وہ جملہ کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ. اے اہل بیت رسول تمہاری عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس نے نماز میں تم پر اے اہل بیت صلوات نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اچھا اب دیکھیں الف لام جنس کا مطلب عربی قاعدے کے اعتبار سے واضح ہو گیا. اچھا اب سنیں، جب پوچھا جاتا ہے نا اب آیت کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت ہے، 33واں سورہ، مشہور آیت ہے، بچوں کو بھی یاد ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ نے فرمایا نبی. اللہ فرماتا ہے نبی پر اللہ صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی صلوات بھیجو نبی پر. اللہ نے کہا نبی. جب ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ صرف نبی پر صلوات ہے؟ سارے مسلکوں میں ہے یہ روایت. تو رسول نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجو. آل محمد کو شامل کرو تو تمہارا درود کامل ہوگا. یہ تو ہے رسول کا فرمان. لیکن اگر رسول نہ بھی فرماتے تو آیت کے ترجمے نے بتلا دیا. الف لام جنس کا ذہن میں نا، اس کے معنی کیا؟ اس جیسا. حرم علیکم المیتۃ، مردار اس جیسا، دم اس جیسا، لحم الخنزیر اس جیسا. الف لام جنس کا. اب آیت میں کیا ہے؟
سورہ احزاب کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی نبی نہیں ہے. اگر یصلون علی نبی ہوتا تو صلوات اور درود صرف نبی پر ہوتا. نبی سے پہلے الف لام جنس کا. النبی اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. النبی اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اے لوگوں نبی پر صلوات بھیجو اور ان پر صلوات بھیجو نبی جو نبی جیسے. یعنی ہم جیسے صلوات بھیجنے والے ہیں. نبی اور نبی جیسے وہ جن پر صلوات بھیجی جائے تو وہ اور ہم ایک جیسے کیسے ہیں؟ اچھا گفتگو کا موضوع وہی ہے. ایک شے پر نظر ڈالی رسول نے کہہ دیا طیب ہے، حلال ہے، پاک ہے. ہمیں نہیں پتہ لگا، ہم بڑی دیر تک دیکھتے رہے. رسول نے ایک شے پر نظر ڈالی، میں نظر ڈالی، نظر ڈال کر کہا خبیث ہے، حرام ہے، نجس ہے. یہ رسول کو کیسے پتہ لگ گیا؟ نہ میں کوئی روایت پیش کروں گا، نہ میں کوئی اس مقام پر عقلی دلیل پیش کروں گا. آیت ہے کہ رسول کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شے حلال ہے یا حرام ہے. تو پھر آیت ہی ہونی چاہیے جس میں اللہ بتائے کہ رسول کو پتہ کیسے لگ جاتا ہے. اب حوالے کے ساتھ وہ آیت پیش کر رہا ہوں کہ رسول کو علم کیسے ہو جاتا ہے. صرف نظر ڈال کر پتہ چل جاتا ہے. علم کیسے ہو جاتا ہے؟ حوالہ یاد رکھیں 18واں سورہ سورہ کہف. سورہ کہف کی 50ویں آیت ترجمہ جا کر دیکھ لیں. اچھا اس آیت سے پہلے اللہ ابلیس کا اور شیطان کا ذکر کرتا چلا آ رہا ہے. شیطان اور ابلیس کا ذکر کرتے کرتے اب اللہ لوگوں سے مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے لوگوں کیا تم لوگوں نے مجھ اللہ کو چھوڑ کر ابلیس اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا ہے؟ اب میں نہیں کہہ رہا، اللہ دلیل دے رہا ہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد ولی نہیں ہے. اللہ آیت میں دلیل دے رہا ہے. آیت آگے بڑھی، دیکھو یہ تمہارا ولی نہیں ہے ابلیس اور اس کی اولاد. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ تمہارے ولی نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں. وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ظالموں کے لیے آخرت میں برا بدلہ ہے. اب اللہ دلیل دے رہا ہے. اس دلیل پر توجہ کریں. میں دلیل نہیں دے رہا، اللہ کلام اللہ میں دلیل دے رہا ہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد ولی نہیں ہے. اللہ کی دلیل ہے، میری دلیل نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ ابلیس اور اس کی اولاد کیوں ولی نہیں ہے؟ کیوں ولی نہیں ہے؟ اللہ کی دلیل. کیوں ولی نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اس لیے ولی نہیں ہے. ما اشہدتہم، آیت آگے بڑھی، اس لیے ولی نہیں ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. سنو اللہ کی دلیل ہے، اللہ استدلال کر رہا ہے. سنو ابلیس اور اس کی اولاد، اللہ فرما رہا ہے اس لیے ولی نہیں ہے. دلیل اللہ دے رہا ہے اس لیے ولی نہیں ہے کہ میں اللہ نے ابلیس کو اور اس کی اولاد کو نہ زمین کی خلقت کا گواہ بنایا، نہ آسمانوں کی خلقت کا گواہ بنایا، نہ کسی اور شے کی تخلیق کا گواہ بنایا. اللہ نے دلیل کیا تھی؟ چونکہ ان کے سامنے، ابلیس اور اس کی اولاد کے سامنے میں نے کائنات نہیں بنائی، انہیں کائنات کی تخلیق کی ہر شے کا گواہ نہیں بنایا، اس لیے یہ ولی نہیں ہے. اب اس جملے کو پلٹ لیجئے. جب جملہ پلٹا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے سامنے اللہ نے عالمین کی ہر شے کو وجود دیا اور جو عالمین کی ہر شے کے وجود اور تخلیق کا عینی گواہ ہے اسے ولی کہتے ہیں.
جس کے سامنے عالمین کی ہر شے وجود میں آئی. اچھا پھر آیت کا ایک عجیب جز ہے اسی آیت کے آخری حصے میں، اس کا ضمناً ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. اللہ فرماتا ہے، یہ عجیب آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں اللہ، اے لوگوں میں اللہ کبھی بھی کسی کافر سے، کسی مشرک سے، کسی گمراہ سے میں اللہ کبھی بھی مدد نہیں لیتا. یا اللہ تو کسی مشرک سے، کسی کافر سے، کسی گمراہ سے مدد نہیں لیتا، تو نے تو قرآن میں فرمایا ہے الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے رسول جب تم یتیم تھے تو تمہاری تربیت کے لیے اللہ نے ابو طالب سے مدد لی. اچھا تربیت کی حضرت ابو طالب نے، اور اللہ فرما رہا ہے میں اللہ نے تربیت کی. بات کیا سامنے آئی؟ ابو طالب کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا. اسے کافر کہتے ہو جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے. اور پھر دوسری بات عرض کر دوں، خاتم النبیین کا نام محمد یہ حضرت ابو طالب نے رکھا. اچھا دنیا کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی کافر اور مشرک مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہو جانے کے بعد اس کا نام بدل دیا جاتا ہے. کیوں بدلا جاتا ہے؟ اس لیے بدلا جاتا ہے کہ یہ جو پہلا نام اس کا تھا یہ اس کے کافر اور مشرک والدین کا رکھا ہوا تھا، اس لیے اس نام کو بدل دو چونکہ یہ نام اس کے کافر اور مشرک والدین کا رکھا ہوا تھا. نعوذ باللہ اگر حضرت ابو طالب کافر ہوتے تو ابو طالب کا رکھا ہوا نام اللہ بدل دیتا. اللہ نے نام ہی نہیں بدلا بلکہ بتایا اے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، جب تک ابو طالب کے رکھے ہوئے نام محمد کا محمد الرسول اللہ کہہ کر تم سے کلمہ نہ پڑھوا لوں تم جب تک مسلمان نہیں ہو سکتے. اچھا اچھا دیکھیں بات اسی منزل پر ہے نا جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی. رسول کسی شے کو دیکھ کر بس دیکھ کر کہہ دیا طیب ہے، پاک ہے، حلال ہے. اللہ نے تو 4 چیزیں حرام قرار دی. اب ان 4 جیسی جو چیزیں ہیں اسے رسول جانتے ہیں، خاتم النبیین جانتے ہیں، اس لیے کہ عالمین کی ہر شے ان کے سامنے وجود میں آئی ہے. یہ جانتے ہیں کیسے بن رہی ہے، کس طرح بن رہی ہے، کہاں نجس اعضاء ہیں، کہاں طیب اعضاء ہیں، یہ رسول جانتے ہیں. یہاں تک بات رسول کی آئی. اچھا اب ذرا سا آگے بڑھیں. کیوں جانتے ہیں رسول؟ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے جانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، پھر ذہن میں محفوظ کریں، کہ ابلیس اور اس کی اولاد ولی نہیں ہے. کیوں ولی نہیں ہے؟ اللہ نے دلیل دی. اس لیے ولی نہیں ہے کہ میں نے ان کے سامنے کوئی شے بنائی نہیں. اب معلوم ہے جس کے سامنے کوئی شے بنی ہو وہ ولی ہے، جس کے سامنے ہر شے بنی ہو وہ ولی ہے. اور جس کے سامنے ہر شے بنے، جس کے سامنے توجہ کیجئے گا، جس کے سامنے ہر شے بنے، ہر شے، میں کہہ رہا ہوں کلّا شے، جس کے سامنے ہر شے بنے وہ اول ہے. اگر اس سے پہلے کوئی شے ہو تو نہ وہ ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہے، نہ وہ اول ہے. معلوم ہو چاہے لوح ہو، چاہے قلم ہو، چاہے عرش ہو، سب شے، فرشتے، جن، انسان، سورج، چاند، ستارے،
زمین آسمان ہر شے، یہ شے ہے، یہ جن کے سامنے بنے ہیں انہیں رسول اور آل رسول کہتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پھر بھی آیتیں پڑھ دوں۔ دیکھیے سورہ زخرف، رسول اول ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے، یعنی اول کا مطلب یہ ان سے پہلے کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بس وہ تھا، وہ تھا یا یہ تھے۔ اس نور محمد کو بنانے والا تھا یا وہ تھا یا یہ تھے، کچھ نہ تھا، نہ لوح نہ قلم نہ عرش نہ فرش نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند نہ انسان نہ فرشتے، کچھ نہ تھا، یا وہ تھا یا یہ تھے، یا وہ بنانے والا تھا یا یہ بننے والے تھے، یا وہ وجود دینے والا تھا یا یہ وجود میں آنے والے تھے، یا وہ خلق کرنے والا تھا یا یہ خلق ہونے والے تھے۔ جملہ بدل کر کہہ دوں، کچھ نہ تھا، یا لا الہ الا اللہ تھا، کچھ نہ تھا، یا محمد رسول اللہ تھا، کچھ نہ تھا، یا علی ولی اللہ تھا۔ آپ آج بحث کرتے ہیں علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائی، علی ولی اللہ تو اس وقت علی ولی اللہ تھا جب لفظ تھا نہ تھا۔ تو یہ بات مسلک تشیع میں ہے کہ یہ اول خلق ہوئے، اول۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا ایک سوال ہے اور رسول کا جواب ہے اول کی حیثیت سے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری بڑے صاحب معرفت صحابی ہیں، صاحب معرفت صحابیوں پر اور رسول کے مخلص صحابہ کرام پر ہمارا سلام۔ اتنے صاحب معرفت صحابی ہیں۔ اول کا مسئلہ حضرت جابر نے حل کروایا، رسول سے پوچھا حضرت جابر نے، یا رسول اللہ من ای شیء خلقتا، یا رسول اللہ آپ کس چیز سے مل کر بنے؟ رسول نے جواب دیا مسکرا کر، جابر اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو، میری ذات کو نہیں، میرے نور کو اول بنایا۔ اب نور ایک نہیں، یہ 14 نور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میری ذات نہیں کہا، میرے نور کو۔ اچھا جابر کو پلٹ کر پوچھنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کن کن چیزوں سے مل کر بنے، آپ نے بتایا ہی نہیں آپ کس چیز سے مل کر بنے۔ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اول بنا، آپ یہ بتا ہی نہیں رہے کہ آپ کس کس چیز سے مل کر بنے۔ لیکن جابر نے پلٹ کر پوچھا نہیں، رسول نے بتایا نہیں، اس لیے کہ جو جابر نے پوچھا تھا رسول نے اس کا جواب دے دیا، اور جابر ہے صاحب معرفت صحابی ہے۔ جابر سمجھ گئے کہ رسول نے میرے سوال کا جواب دے دیا، میں نے رسول سے پوچھا آپ کس چیز سے مل کر بنے، رسول نے جواب دے دیا میں اول بنا۔ جابر سمجھ گئے یہ اول بنے، اگر یہ کسی چیز سے مل کر بنتے تو یہ اول نہ ہوتے، وہ چیز اول ہو جاتی ہے۔ وہ چیز اول ہو جاتی ہے، اور یہ فرما رہے میں اول بنا۔ اچھا اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایک لطیف بات، اللہ فرماتا ہے هو الاول وهو الآخر، میں اول ہوں میں آخر ہوں۔ اچھا رسول کے لیے کیا فرماتا ہے سورہ زخرف میں، قرآن مجید کا 43واں سورہ، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے رسول انہیں بتا دو کہ پورے عالمین کے اول اور پہلے عبادت گزار کا نام خاتم النبیین ہے۔ اول العابدین، رسول کر رہی اول، سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ، قل ان الصلاۃ
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ فرماتا ہے رسول انہیں بتا دو کہ عالمین میں، پورے عالمین میں جس نے سب سے پہلے، سب سے اول اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے رسول اول، اللہ اپنے لیے بھی فرما رہا ہے میں اول، اپنے لیے بھی فرما رہا ہے میں آخر۔ اول تو ایک ہوگا، دو کہاں سے اول ہو سکتے ہیں؟ اول تو ایک ہو سکتا ہے، دو تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بھی اول، یہ بھی اول۔ فرق کیا ہے؟ یہاں تفصیلات میں نہیں جا رہا، صرف دو جملے کہہ کر بات ختم کروں۔ اللہ غیر ملفوظی اور غیر لفظی اول ہے، یعنی اول ہونے میں وہ کسی لفظ کا محتاج نہیں ہے، وہ لفظ اول کہہ کر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میں اول ہوں۔ اور رسول اور نور رسول لفظی اول ہے۔ اللہ نے اول کا لفظ اپنے لیے اس لیے استعمال کیا کہ ہم اسے اول سمجھ سکیں، ورنہ اگر وہی لفظ استعمال نہ کرتا تو ہم اسے اول سمجھ نہیں سکتے۔ ورنہ اول تو وہ ہوتا ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ کوئی انتہا ہو۔ اول کی تو ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ وہ اول ایسا ہے اس کی نہ ابتدا نہ انتہا۔ اللہ فرماتا ہے میں اول، پھر اللہ فرماتا ہے یہ نور اول۔ اب جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، اپنے موضوع کو مکمل کروں۔ اللہ کہتا ہے میں اول، وہاں پہ سمجھانے کے لیے کہا۔ وہ لفظ اول کا یہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو لفظ کا بھی خالق ہے، وہ تو حرف کا بھی خالق ہے، کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کسی کا محتاج ہو جائے تو وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ وہ صمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ اول ہے۔ اور فرماتا ہے یہ نور بھی اول ہے۔ تو جملہ کہہ دوں کیا شان ہے اس اللہ کی اور کیا شان ہے ان ہستیوں کی کہ اول نے اول کو خلق کیا۔ اور صرف رسول کی بات نہیں، رسول سے پوچھا گیا تو اس کی تفسیر رسول نے کیا بیان کی؟ آپ کے علم ہے انا اول ما خلق اللہ نوری۔ جابر کو بھی یہی جواب دیا۔ اور صرف اتنا نہیں، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو جز ہیں۔ پہلے جز کا نام رسالت ہے، دوسرے جز کا نام امامت ہے۔ اب حضرت علی کا ایک فرمان سنیں اول کے حوالے سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سنو ایھا الناس انا اول من خلقت علی فطرۃ، انا اول من خلقت علی فطرۃ۔ علی فرماتے ہیں میں وہ اول ہوں جسے اللہ نے فطرت پر خلق کیا، میں علی وہ اول ہوں۔ پھر فرمانا آگے بڑا مولا کا، مولا علی پھر فرماتے ہیں انا اول من آمن باللہ ورسولہ، سنو میں وہ اول ہوں جو سب سے اول، سب سے پہلے اللہ پر بھی ایمان لایا، رسول پر بھی ایمان لایا۔ یہ تیسرا جملہ مولا کائنات کا، ارشاد فرماتے ہیں سنو انا اول من صدق رسالت رسول اللہ، سنو میں وہ اول ہوں، میں وہ پہلا ہوں جس نے سب سے اول، سب سے پہلے رسالت ختمی مرتبت کی تصدیق کی۔ اول تصدیق کرنے والے کا نام علی ہے، رسالت کی اول تصدیق کرنے والے کا نام علی ہے۔ اب سمجھ میں آیا
کہ خاتم النبیین 40 سال خاموش کیوں رہے، اعلان رسالت کیوں نہیں کیا؟ خاتم النبیین کو انتظار تھا کہ میری اول تصدیق کرنے والا آئے تو اعلان رسالت کروں۔ اب دیکھیں اول تصدیق کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے، دعوت ذوالشیرہ کی، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک بات آپ سے عرض کر دوں، رسول، بچے اور جوان خاص طور سے میری اس گفتگو کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، رسول کے بہت خطبات ہیں، طویل خطبات ہیں، لیکن خاتم النبیین کی پوری حیات طیبہ کا مختصر ترین خطبہ دعوت ذوالشیرہ میں ہے، جس کے 4 جملوں میں خاتم النبیین نے پورے اسلام کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ کیا 4 جملے ہیں وہ؟ رسول فرماتے ہیں، سب کو جب جمع کر لیا 120 یا 124 افراد جو بھی تھے اقربین کو، آپ جانتے ہیں واقعہ، سب کو جمع کر لیا۔ اب رسول نے اپنی زندگی کا مختصر ترین خطبہ دیا، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ اے لوگو میں تمہیں، پہلا جملہ سنیں، اے لوگو میں تمہیں خدائے واحد اور احد کی طرف بلاتا ہوں، پہلا جملہ توحید، کہ تم مجھے رسول مانو، رسالت، تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت سنور سکے، عقیدہ امامت، عقیدہ آخرت، توحید، رسالت، عقیدہ آخرت۔ اب چوتھا جملہ، ایوکم یوازرنی فی ھذا الامر، تم میں کون ہے جو اس امر رسالت میں میری مدد کر کے میرا جانشین، وسیع اور خلیفہ بننے کو تیار ہو؟ امامت۔ 4 جملوں میں پورے اسلام کو سمیٹ لیا۔ اچھا دیکھیں، ایک جملہ کہہ دوں، میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ سب کی نظریں میری طرف ہیں، اگر درمیان میں سے کوئی فرد کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کچھ بولنے لگے تو جو نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں نا، وہ ساری اس طرف جائیں گی کہ یہ کون ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہی ذوالشیرہ میں ہوا، یہی ذوالشیرہ میں ہوا۔ رسول نے کہا ایوکم یوازرنی فی ھذا الامر، کون ہے جو امر رسالت میں میری مدد کرنے کو تیار ہو؟ 10 سالہ علی کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں مدد کروں گا۔ پہلے 124 افراد رسول کو دیکھ رہے تھے، جب علی نے کھڑے ہو کر کہا انا یا رسول اللہ، تو سب کی نظریں اب رسول سے پلٹی، علی کی طرف چلی گئیں۔ اچھا، اب تاریخ میں کوئی جملہ نہیں ہے، تاریخ میں صرف اتنا ملتا ہے، جب سب کی نظریں رسول سے پلٹ کر علی کی طرف گئیں تو رسول مسکرائے، رسول نے تبسم فرمایا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ رسول نے تبسم کیوں فرمایا، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید رسول نے اس لیے تبسم فرمایا کہ اے لوگو میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری نظریں مجھ سے ہٹیں تو علی پہ پڑیں۔ تو یہ رسول اول، یہ علی اول۔ اچھا، اب ایک فرمان معصوم کا اور گفتگو کا اختتامی مرحلہ، امام محمد تقی علیہ السلام اول العابدین اور اول المسلمین کے تحت تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے امام ارشاد فرماتے ہیں، اب امام کے جملے سماعت فرمائے اور گفتگو کا نتیجہ سماعتوں کے لیے پیش کروں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ خلق انوارنا اولا، پہلا جملہ امام کا، امام فرماتے ہیں اللہ نے ہم محمد و آل محمد کے نور کو خلق کیا اولا، اول،
اول کا مطلب اس سے پہلے کچھ نہ تھا. پھر امام کا جملہ آگے بڑھا. ثم، بڑی توجہ ان جملوں پر. ثم مکثوا دہرا، ہمیں اول خلق کیا اللہ نے. ثم مکثوا دہرا، پھر ہم مدتوں عالم دہر میں رہے. دہر وہ زمانہ جب کچھ خلق نہ ہوا ہو، یا وہ تھا یا یہ تھے. فمکثوا دہرا، مدتوں ہم عالم دہر میں رہے. اور پھر فرماتے ہیں، معصوم کا عجیب فرمان ہے. پھر معصوم فرماتے ہیں مکثوا دہرا کے بعد آپ متوجہ رہیں. مکثوا دہرا، مدتوں ہم عالم دہر میں رہے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام، عجیب جملہ ہے، ثم خلق اللہ جمیع الاشیاء، پھر بہت عرصے کے بعد اللہ نے جمیع الاشیاء، تمام اشیاء کو خلق کیا. اب اشیاء میں لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ کیا ہے اشیاء میں. امام فرماتے ہیں مدتوں ہم عالم دہر میں رہے. اس کے بعد ثم، بہت عرصے کے بعد، خلق اللہ جمیع الاشیاء، اللہ نے تمام اشیاء کو خلق کیا. پھر امام کا جملہ، کلام الامام، امام الکلام. ثم خلق اللہ جمیع الاشیاء، پھر فرمایا ثم اشہدنا علی جمیع الاشیاء. ان اشیاء کو خلق کرتے ہوئے اللہ نے ہم محمد و آل محمد کو ان اشیاء کی تخلیق کا عینی گواہ بنایا. رسول اور آل رسول دیکھ رہے تھے یہ چیز کیسے بنی. مولا علی، رسول اور آل رسول دیکھ رہے تھے یہ شے کیسے بنی. اب سمجھ میں آیا کہ رسول اور آل رسول شے پر نظر ڈالتے ہیں، بتا دیتے ہیں پاک ہے، حلال ہے. صبح کے ساتھ دل مولا، رسول اور آل رسول اس لیے شے پر نظر ڈالتے تھے، بتا دیتے ہیں نجس سے حرام ہے. کیوں؟ ثم خلق اللہ جمیع الاشیاء، اللہ نے بہت عرصے کے بعد تمام اشیاء کو خلق کیا. صرف خلق نہیں کیا، وَأَشْهَدْنَا عَلَى جَمِيعِ الْأَشْيَاء. اس کے بعد تو عجیب ہی جملہ ہے اب جو پیش کرنے لگوں. اور اللہ نے عالمین کی ہر شے کی تخلیق کا ہم محمد و آل محمد کو عینی گواہ بنایا. اس کے بعد عجیب جملہ ہے، امام فرماتے ہیں ثم فرض اللہ طاعتنا علی جمیع الاشیاء. پہلے ہمیں تمام اشیاء کی تخلیق کا اللہ نے عینی گواہ بنایا. ثم فرض اللہ طاعتنا علی جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے جمیع الاشیاء، تمام اشیاء پر ہم محمد و آل محمد کی اطاعت کو فرض کر دیا. اطاعت کو فرض کر دیا. فرشتے ان کے سامنے، سورج ان کے سامنے بنا، چاند ان کے سامنے بنا. اچھا اب ایک غلط فہمی دور کر دوں. لوگ کہتے ہیں معصوم نے کیا فرمایا؟ جمیع الاشیاء پر اللہ نے ہماری اطاعت کو فرض کر دیا. ہر شے پر فرض ہے رسول اور اہل رسول کی اطاعت کرے. اب ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو، وہ دور کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم نے انگشت سے اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ رسول کا معجزہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ معجزہ ہے. میں کہتا ہوں معجزہ نہیں ہے، چاند پر رسول کی اطاعت فرض ہے.
لوگ کہتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ معجزہ ہے کہ اشارے کر کے ستارے اپنے دروازے پر اتار لیے. یہ جناب سیدہ کا معجزہ نہیں، ستاروں پر سیدہ کی اطاعت فرض ہے. لوگ کہتے ہیں یہ علی کا معجزہ ہے کہ انگشت کا اشارہ کر کے سورج کو پلٹا دیا. علی کا یہ معجزہ نہیں، سورج پر علی کی اطاعت فرض ہے. ثم فرض اللہ طاعتنا علی جمیع الاشیاء، ملائکہ پر بھی ان کی اطاعت فرض، آسمان اور زمین اور ہر شے پر ان کی اطاعت فرض. مدینۃ المواجز میں کا جملہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. یہاں ایک جملہ کہہ دوں، مدینۃ المواجز ہمارے مسلک کی کتاب ہے. قنبر ساتھ ہیں حضرت علی کے. حضرت علی قبر کے پاس گئے. قبر کے پاس جا کر حضرت علی نے 2 رکعت نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی، اور 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنے کے بعد حضرت علی نے جس قبر کے پاس کھڑے تھے، قنبر کہتے ہیں، حضرت علی نے اس قبر سے کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. مردہ زندہ ہو کر باہر آ گیا. اب جب قنبر اور علی قبرستان سے باہر آئے تو اب علی کے جملے سنیں. علی کہتے ہیں قنبر تمہیں پتہ ہے میں نے قبر کے پاس 2 رکعت نماز کیوں ادا کی؟ میں نے صرف قم کیوں کہا؟ میں نے صرف قم کیوں نہیں کہا؟ بِإِذْنِ اللہ کیوں کہا؟ اے قنبر یہ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں تو مجھے خدا نہ سمجھ لے. کہیں تو مجھے خدا نہ سمجھ لے. قنبر میں خدا نہیں ہوں، خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. اب یہاں جو جملہ کہنا تھا وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ سنیں. مردے کو زندہ کرنا علی کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ زندگی دینے والے فرشتے پر علی کی اطاعت فرض ہے. اگر علی صرف قم کہتے تھے وہ زندہ ہو جاتا بِإِذْنِ اللہ، قنبر کی وجہ سے کہا. ورنہ زندگی دینے والے فرشتے پر فرض تھا کہ علی کی اطاعت کرے. اب وہ کسی کو علی زندہ کہہ دیں تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا. ملک الحیات جو علی کی اطاعت میں ہے. بھائی اسی طرح ایک بات نتیجے کے طور پر عرض کروں جلدی کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها. آپ سب کو پتہ ہے نا کہ علی کو رسول نے فرمایا یہ باب مدینۃ العلم ہے. اچھا، رسول کے دور میں 10 لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے تھے. انہیں اپنے علم پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا دعویٰ تھا. وہ 10 کے 10 مل کے بیٹھے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، مشورے کرنے لگے. یہ رسول نے کیا کیا؟ علی کو باب مدینۃ العلم بنا دیا. علم تو ہم 10 کے پاس ہے، ہم میں سے کسی کو بناتے ہیں. چلو اب ہم کوئی طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں نعوذ باللہ علی شرمندہ ہو جائیں اور پھر ہم رسول کے پاس جا کر گئے آپ نے انہیں باب مدینۃ العلم بنایا تھا، جن کے پاس اتنا بھی علم نہیں. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن میں نتیجے کے طور پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے اب ان 10 نے یہ طے کیا، آپ سمجھئے 10 نے یہ طے کیا کہ ایک فلاں شخص مردہ بن کر تابوت میں لیٹ جائے، اور یہ 9 افراد اس تابوت کو لے کر علی کے پاس آئے. آپس میں پہلے ہی صلاح مشورے کر لیے تھے، آپس میں پہلے ہی اشارے معین کر لیے تھے کہ جب علی نماز جنازہ پڑھا دیں گے، ہم جب فلاں اشارہ کریں تم اٹھ جانا، اور پھر ہم علی سے کہیں گے آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ جنازہ ہے یا زندہ ہے. اچھا، اشارے معین کر لیے. اب جملہ مجھے جو کہنا ہے اپنے موضوع کے لحاظ سے، اب یہ 9 افراد تابوت میں زندہ شخص کو ڈال کر علی کے پاس لائے اور حضرت علی سے کہا مولا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. پہلا جواب تو مولا علی کا یہ تھا. تبسم فرما کر مولا علی نے فرمایا کیا واقعی پڑھا دوں؟ پہلا جواب تو یہ تھا
کہنے لگے مولا میت ہے، جنازہ ہے، پڑھا دیں۔ حضرت علی قریب گئے، نیت کی میں اس میت پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ، زندہ مردہ ہو گیا۔ یہ علی کا معجزہ نہیں ہے، جیسے علی نے زندہ کو مردہ کہا، ملک الموت آگے آیا، میں تو مولا علی آپ کی اطاعت میں ہوں۔ میں تو آپ کی اطاعت میں ہوں، آپ اگر کسی زندہ کو مردہ کہتے ہیں پھر اب وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ میری اطاعت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو جو اتنا اقتدار رکھتے ہو، میرے بھائی آ گئے، اب میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، بس 2 جملے مصائب کے تاکہ شریک ہو جاؤں ثواب میں۔ جو اتنا اقتدار رکھتے تھے انہوں نے اپنے اختیار اور اقتدار کو استعمال نہیں کیا، بروئے کار نہیں لائے۔ اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں لائے بروئے کار؟ ایک بات میں یہاں سمجھا دوں، مختصر سی، بہت تفصیلات میں جائے بغیر، اور پھر مصائب کے 2 جملے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، مختصر سی مثال سے بچوں کو سمجھا رہا ہوں۔ کھانا سامنے موجود ہے، اختیار ہے کھانے پر۔ رمضان میں روزے کے دوران اپنا اختیار تو ہے نا کھانے پر، لیکن نہیں کھاتے۔ کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ پانی موجود ہے، نہیں پیتے، اختیار ہے پانی پینے کا، جب چاہے پی لیں، موجود ہے پانی، کیوں نہیں پیتے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا، ہم اللہ کی رضا کے لیے اختیار کے باوجود، ہمارا اختیار ہے نا کھانے پینے پر، ہم اللہ کی رضا کی خاطر اختیار کے باوجود اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے ہیں۔ رمضان میں اختیار کے باوجود ہم اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اختیار ہے تو استعمال کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ یہ ہستیاں بھی اختیار رکھتی تھیں، ایک اکیلا کافی تھا سارے کربلا والوں کو، یزیدیوں کو مارنے کے لیے۔ اختیار کیوں نہیں استعمال کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے کہ یہ رضا الہیہ کو دیکھ رہے تھے۔ رضا الہیہ یہ تھی کہ اگر یہ یزیدیت کو ختم کر دیتے تو بھی اسلام ختم ہو جاتا۔ اللہ کی رضا یہ تھی یہ شہید ہو جائیں، اور ان کی شہادت کی وجہ سے قیامت تک اسلام باقی رہے۔ یہ اپنا اختیار استعمال نہ کریں، یہ اللہ کی رضا تھی۔ جیسے ہم روزے میں اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے، یہ اپنی قوت، اپنا اختیار، اپنا امامت کا اقتدار استعمال نہ کریں۔ انہوں نے نہیں کیا، ہر مرحلے پر کہتے رہے رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بس ایک بات عرض کروں، پھر میرے بھائی موجود ہیں وہ پڑھیں گے۔ دیکھیے امام وقت جو ہوتا ہے نا، کسی بھی زمانے کا امام ہو، آج کے زمانے کا امام اور ہے، کربلا میں زمانے کے امام کا نام ہے امام حسین علیہ السلام۔ وقت کا اور زمانے کا امام، اس زمانے کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے، اس سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام امام زمانہ تھے، طاقتور ترین انسان تھے، لیکن یہ کیسے طاقتور ترین انسان تھے؟ جملہ عرض کروں، 2 باتیں کہہ کر ختم کر رہا ہوں۔ یہ کیسے طاقتور ترین انسان تھے کہ ان سے 6 ماہ کے بچے کا لاشا نہیں اٹھ رہا تھا۔
اتنے طاقتور. اور کبھی آگے بڑھتے ہیں ریزن بے قضائی و تسلیم الامر، پیچھے ہٹتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. اپنے زمانے کا طاقتور ترین انسان 6 ماہ کے بچے کا لاشا نہیں اٹھا پا رہا ہے. میں اس منزل پر مولا علی کی خدمت میں عرض کروں، مولا علی خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے، 6 ماہ کے بچے کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. 6 ماہ کے بچے کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. کسی طرح پہنچے حضرت ام رباب کے خیمے کی طرف. دروازے پر حضرت ام رباب کھڑی ہیں، بچہ آگے بڑھا دیا. ایک جملہ حضرت ام رباب نے کہا اور ایک ہی جملہ مولا حسین نے کہا. ام رباب نے کہا میرے بچے کو پانی پلا لائے، میرے بچے کو پانی پلا لائے. جواب میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا رباب اب یہ کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا، اب یہ کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا. اب رباب نے جو گلا دیکھا، چیخ مار کر بلند آواز سے روئیں، رو کر کا مولا کیا عرب میں اتنے چھوٹے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ لاؤ رباب علی اصغر کو مجھے دیتا ہوں. حضرت دارو بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، صبح عاشور سے لے کر عصر تک کتنے شہید ہوئے؟ امام حسین علیہ السلام نے کسی شہید کو دفن کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں. کسی کو امام نے سوچا تک نہیں. یہ واحد لاشا ہے علی اصغر کا. ذوالفقار لے کر جا رہے ہیں اور علی اصغر کے لاشے کو دفن کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں. آپ نے توجہ فرمائی، کسی لاشے کو دفن کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں امام حسین نے، لیکن حضرت علی اصغر کے لاشے کو دفن کرنے کے بارے میں خبر بنا رہے ہیں. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ امام حسین جانتے تھے کہ اگر 6 ماہ کے بچے کا یہ لاشا زمین کربلا پر پڑا رہا تو کہیں زمین کربلا پہ پڑا ہوا دیکھ کر اللہ کو جلال نہ آ جائے. اس بچے کو زمین کربلا پر پڑا دیکھ کر اللہ کو جلال نہ آ جائے اور اللہ اس امت پر اپنا عذاب نازل نہ کر دے. ظالموں یہ تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے دفن کر رہے ہیں. بس آخری جملے قبر بنا چکے ہیں. بس گفتگو کے اختتامی جملے شہزاد علی اصغر کی قبر بنا چکے ہیں. ہاتھوں میں حضرت علی اصغر کا لاشا لیے کھڑے ہیں. جملہ بدل کر کہہ دوں، ایک باپ اپنے بیٹے کا لاشا ہاتھ میں لیے کھڑا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کا لاشا ہاتھ میں لیے کھڑا ہے. کتنا مشکل کام ہے. ذرا سا تاریخ کے پیچھے لے جاؤں، ذرا سا مختصر سا. جب ہمارے رسول خاتم النبیین، بس آخری جملے آج کی گفتگو کے، ہمارے رسول خاتم النبیین کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا. یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام حسین ہاتھ میں اپنے بیٹے کا لاشا لیے کھڑے ہیں، دفن کریں. جب خاتم النبیین کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، قبر کھود دی گئی. جب ابراہیم کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو رسول اکرم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، علی میرے بیٹے کا لاشا تم قبر میں اتارو. علی میرے بیٹے کا لاشا تم قبر میں اتارو. علی میرے بیٹے کا لاشا تم قبر میں اتارو. علی کسی باپ میں اتنی طاقت نہیں ہے
رسول فرما رہے ہیں علی کسی باپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا جنازہ قبر میں اتار سکے۔ میں رسول اللہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں یا رسول اللہ ذرا کربلا میں آ کر دیکھیں، قبر کھود کر امام حسین ہاتھ میں 6 ماہ کے اپنے بیٹے کا لاشا لیے کھڑے ہیں، اسے دفن کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا سلام ان امام حسین پر اور اس علی اصغر پر، لیکن دفن کرنا بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ جانتے ہیں نا آپ شام غریبہ میں نیزے مارے گئے، سیعلم الذین